نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے خلفائے راشدین، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان بن عفان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نماز میں تکبیر اولیٰ کے علاوہ رفع الیدین کیا کرتے تھے یا نہیں۔ پہلے آپ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا ایک کلپ ملاحظہ کیجئے، اس کے بعد اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ کہ حضرت عمر اور عثمان سے رفع دین کرنا ثابت ہے؟ جی، حضرت عمر کا بیٹا تو رفع دین کا طریقہ سکھا رہا ہے بخاری مسلم میں، اور سب سے بڑھ کر حضرت علی رفع دین کرتے تھے، ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، اور یہ طریقہ انہوں نے آگے سکھایا ہے۔ اسی لیے امام بخاری نے جز رفع الیدین جو کتاب ہے رفع الیدین کے حق میں 130 احادیث اور آثار لی ہیں۔ پہلی حدیث ہی مولا علی سے لی ہے کہ نبی الاسلام رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے تاکہ 100 سوال ختم ہو جائے۔ انہوں نے کہا تھا ابو بکر کرتے تھے کہ نہیں، عمر کا چھوڑ دو، مولا علی کرتے سن۔ جی، آپ نے سنا جناب موصوف فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا کرتے تھے یہ۔ پھر موصوف کہنے لگے ابو بکر و عمر کو چھوڑو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کرتے تھے یہ۔ اور پھر حوالہ دیا جز رفع الیدین امام بخاری نور اللہ مرکزہ کی کتاب کا، اور کہا کہ پہلی حدیث ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے یہ۔ اس کا تجزیہ ہم بعد میں ایک مخصوص علیحدہ نشست میں تجزیہ پیش کریں گے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ یہ میرے پاس یہ عمدۃ القاری ہے، حافظ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی جلد نمبر یہ 5 ہے، صفحہ نمبر 398 اور صفحہ نمبر 399 ہے یہ۔ یہاں پر حافظ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالی عنہ حافظ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کی ایک حدیث کی شرح کر رہے ہیں، اس کے ذیل میں حدیث لے کر آئے ہیں۔ فرماتے العشرۃ الذین شہد لہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجنہ ما کانوا یرفعون ایدیہم الا فی افتتاح الصلاۃ۔ فرمایا کہ وہ صحابہ، وہ 10 صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کو اللہ کے پیغمبر نے جنت کی بشارت دی ہے، وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے سوائے اس کے کہ تکبیر اولیٰ میں، یعنی نماز کے شروع میں صرف تکبیر اولیٰ کا رفع الیدین کرتے تھے، اس کے بعد پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے یہ۔ اب عشرہ مبشرہ کے اندر پہلے 4 نام جو ہیں وہ جناب صحابہ کرام میں سے جناب خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ہیں یہ۔ اب اس کے بعد اسی کے اندر اسی صفحہ کے اوپر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایک فرمان موجود ہے یہ۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ ان عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما رجلا يرفع يديه في الصلاة عند الركوع وعند رفع رأسه من الركوع۔ فرماتے انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو نماز کے اندر رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کر رہا ہے۔ اور پھر فرمایا جب اس نے نماز پڑھ لی، فرمایا فقال له، اسے فرمایا لا تفعل، آپ یہ رفع الیدین نہ کریں، رکوع والا رفع الیدین نہ کریں، فإن هذا شيء فعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک ایسی چیز تھی جس کو اللہ کے پیغمبر نے پہلے کیا، ثم ترکہ، پھر اسے چھوڑ دیا۔ جناب مرزا محمد علی انجینئر صاحب خلفائے راشدین نے بھی چھوڑ دیا، خلفائے راشدین نے کیا ہی نہیں ہے۔ عبداللہ بن زبیر بھی فرما رہے ہیں اللہ کے پیغمبر نے صرف پہلا رفع الیدین باقی رکھا تھا، باقی سارے رفع الیدین نماز کے جو عمومی نماز میں ہیں وہ اللہ کے پیغمبر نے ترک فرما دیے تھے۔ آگے فرماتے ہیں وَيُؤَيِّدُ النَّسْخ مَا رَوَاهُ الطحاوی، یعنی یہ رفع الیدین کرنا نماز کے اندر رکوع والا اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اسی طرح 2 رکعتوں سے 30 رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے، فرمایا یہ منسوخ ہے۔ کیا مطلب؟ پہلے یہ تھا، بعد میں اللہ کے پیغمبر نے اسے ترک فرما دیا۔ اور اس کے بارے میں فرماتے امام طحاوی نے منسوخ روایات کو ذکر کیا اور ناسخ صحیح روایات کو بھی لے کر آئے ہیں۔ رواہ طحاوی بسناد صحیح، فرمایا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ترک رفع یدین کے صحیح روایات کو لے کر آئے ہیں۔ یہ عمدۃ القاری بخاری کی شرح ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ پھر موصوف نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، یہ میرے پاس مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت موجود ہے، بلکہ ایک مشکل عنوان ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں
ترک رفع یدین کا مشکل ایک عنوان ہے، صفحہ نمبر 213 پر اور صفحہ نمبر 214 کے اوپر۔ وہاں پر امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالی علیہ ترک رفع یدین کی احادیث کو لے کر آئے ہیں، اور ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی موجود ہے، اور اتفاق حال ساری سند مرزا صاحب بخاری و مسلم سے بھری ہوئی ہے۔ یہ آپ نے جو سند ذکر کی ہے نا، ہمت کرتے جزء رفع الیدین کی سند کو بیان کرنے کی، یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی اور امام مسلم کی شرائط کے اوپر اس کی سند موجود ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پر روایت ہے وکی عن ابی بکر ابن عبداللہ ابن قطاف عن حشلی عن عاصم ابن کلیب عن ابیہ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود۔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے شروع والا یعنی ترک رفع یدین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے شروع والا یعنی تکبیر اولا والا رفع الیدین کرتے تھے، ثم لا یعود، اس کے بعد کسی بھی مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ مرزا صاحب اس کا پہلا راوی امام وکی ہے، یہ بخاری کا راوی بھی ہے، مسلم کا راوی بھی ہے۔ اس کے بعد ابو بکر النحشلی راوی ہے، یہ مسلم شریف کا راوی ہے، اور اس کے بعد عاصم بن کلیب ہے، یہ مسلم شریف کا راوی ہے، اور اس کے بعد کلیب راوی جو ہے یہ بخاری کا اور مسلم دونوں کا راوی ہے، اور اس کے بعد ان علی رضی اللہ تعالی عنہ پوری سیاہ ستہ کے متفق علیہ راوی ہیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں کہ صرف نماز کے شروع والا رفع الیدین کیا ہے، اس کے بعد پوری نماز میں ثم لا یعود، پھر اس کا اعادہ نہیں کیا، پھر رفع الیدین نہیں کیا ہے۔ اور اس کے بعد جناب موصوف نے کہا کہ ابو بکر و عمر کو چھوڑو۔ میرے بھائی یہاں پر حدیث نمبر 2454، حدیث نمبر 2454، مرزا صاحب انٹرنیشنل نمبرنگ ہے یہ۔ اب یہاں پر حضرت اسود جو ہیں وہ نقل کر رہے ہیں، اور حضرت اسود بخاری و مسلم کے متفق علیہ راوی ہیں۔ فرماتے قال صلیت مع عمر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے میں نے حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ نماز پڑھی، فلم یرفع یدی فی شیء من صلاتہ، انہوں نے نماز میں رفع الیدین کیا ہی نہیں، الا مگر یہ کہ حین افتتح الصلاۃ، مگر انہوں نے جب نماز شروع کی، نماز کے شروع والا رفع الیدین کیا یعنی تکبیر اولا والا۔ اب میرے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رفع الیدین نہیں کرتے، حضرت ابو بکر بھی نہیں کرتے، جیسا کہ عمدۃ القاری کے اندر ہے، حضرت عثمان بھی نہیں کرتے جیسا کہ عمدۃ القاری کے اندر ہے، حضرت عمر بھی نہیں کرتے جیسا کہ عمدۃ القاری کے اندر بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں کرتے تھے جیسا کہ عمدۃ القاری میں بھی ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی بخاری و مسلم کی سند کے ساتھ موجود ہے یہ۔ تو مرزا صاحب ہم نے آپ کو انٹرنیشنل نمبرنگ کے ساتھ بتایا ہے اور پوری سند کے ساتھ بتایا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف تکبیر اولا کے رفع یدین کے قائل تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔